إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وقال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. اور جب وہ سنتے ہیں اس کلام پاک کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، وہ رو رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، تو اللہ کے بندے قرآن سن کر، تلاوت سن کر، غور کر کے اپنی ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، یعنی پیشانی کو سجدے میں جھکا لیتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ احباب گرامی قدر، رب تعالیٰ کا احسان اور اس کا انعام ہے کہ اس نے رمضان المبارک کی نعمت نہ صرف عطا فرمائی، بلکہ ہم اس کے تیسرے عشرے میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ وہ ہمیں توفیق سے نواز رہا ہے کہ ہم اس کے آخری لمحات اور لحظات اور آخری گھڑیوں کا بھی دیدار کرنے جا رہے ہیں، اور اس موقع پر ہم دعا گو ہیں، مالک پہلے سے بڑھ کر تجھے راضی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ درود و سلام، صلوات و تسلیم امام الرسول والانبیاء، امام الصلحاء، امام الاتقیاء، سید المؤمنین والمتقین، امامنا وحبیبنا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہمارے لیے اسوہ کامل اور بہترین نمونہ بن کر تشریف لائے۔ اللہ کریم اس پیغمبر علیہ السلام کو نمونہ سمجھتے ہوئے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، انسان کے مختلف روپ اور رخ ہوتے ہیں، انسان کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ کبھی وہ کھلکھلا رہا ہوتا ہے، کبھی مسکرا رہا ہوتا ہے، کبھی وہ خاموش اور ہمہ تنگوش اور انتہائی خاموشی کے عالم میں کچھ سوچ رہا ہوتا ہے یا سن رہا ہوتا ہے، اور کبھی وہ پریشان بیٹھا ہوتا ہے، اور کبھی اس کی کیفیت بدلتی ہے تو آنکھیں بہہ رہی ہوتی ہیں۔ یہ ہر انسان کی مختلف کیفیات ہیں، جو وقت کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے
یا کسی بھی خاص واقعے کی وجہ سے اس کے ساتھ پیش آتی رہتی ہیں اور اس کے احوال بدلتے رہتے ہیں۔ ہر ایک کی ہر ایک کیفیت ضرور ہوتی ہے، ہر شخص کی ان تمام کیفیتوں میں سے ہر کیفیت کبھی نہ کبھی ضرور بنتی ہے، کبھی کھلکھلا کے ہنسنے والی، کبھی کہکہے لگانے والی، کبھی تبسم کرنے والی اور سمائل دینے والی، اور کبھی انتہائی خاموشی کے عالم میں غور سے جائزہ لیتے ہوئے کچھ سوچنا اور مستقبل کی فکر کرنا اور معاملے پہ غور کرنا، اور کبھی کچھ نہ کچھ رنجیدہ اور غمزدہ نظر آنا، پریشان نظر آنا، اور کبھی انتہائی پریشانی کے عالم میں بے ساختہ برس پڑنا اور رو پڑنا۔ یہ ہم میں سے ہر کسی کی کیفیت ضرور ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے رونے اور ہنسنے کو، اپنی ترجیحات کو ان ترجیحات سے، ان احکامات سے الگ کر لیا ہے جو ترجیحات اللہ اور اس کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ رونا یہ عمدہ چیز ہے، یہ اللہ کو پسند ہے، گڑ گڑانا یہ رب کو پسند ہے، پریشان ہو جانا یہ اللہ کو پسند ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا یہ اللہ کو پسند ہے، مگر تب کہ جب یہ آنکھوں سے آنسو اللہ کے ڈر سے جاری ہوں، جب یہ قرآن پڑھتے ہوئے جاری ہوں، جب تلاوت قرآن سنتے ہوئے جاری ہوں، جب اپنے گناہوں کے احوال و آثار جاننے کے بعد جاری ہوں، جب اپنی کنڈیشن اور کردار جاننے کے بعد اور معرفت حاصل کرنے کے بعد بندہ ان پہ پشیمان ہوتا ہے، تب آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، یہ اللہ کو پسند ہیں۔ لیکن آج افسوس، یہ آنکھوں سے آنسو جاری تو ہوتے ہیں لیکن کسی عزیز کے جدا ہو جانے پر ہاں غم کی کیفیت ہے، لیکن قرآن سن کر آخر کبھی کیفیت کیوں نہیں بنتی ہے؟ پریشانی کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے، 20 دن گزر چلے اور تو اور کیا رمضان کے اندر ایسی کیفیت بن پائی ہے یا نہیں؟ کیا کہیں ایسا ہوا ہے ایک گھڑی میں خاموش بیٹھے ہوئے اپنے گناہوں کی معرفت حاصل کی ہو میں نے، اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں کہ مالک میں آج بھی تیرا نافرمان ہوں، تیری رحمتیں مسلسل برس رہی ہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ گر رہی ہیں، نازل ہو رہی ہیں، میرے اوپر سایہ فگن ہیں، میں ہوں بدبخت کہ جس نے آج بھی اپنی حالت کو نہیں بدلا ہے۔ کبھی ایسے ہوا ہے؟ کیا کبھی ایسے ہوا ہے کہ اجمی ہونے کے باوجود آگے قرآن کی تلاوت جاری ہو اور میری آنکھیں گیلی ہو جائیں، بھیگ جائیں، اور دل میں یہ خیال آتا ہو کہ مالک تیرا کلام کتنا خوبصورت ہے، تیرے احکام کتنے خوبصورت ہیں، تو ہم سے کتنا محبت کرنے والا ہے، کتنا کرم کرنے والا ہے، تو ہم سے کتنی محبت فرمانے والا ہے۔ اللہ ہم ہیں کہ اس قرآن کو کھولتے نہیں ہیں، اس پہ غور نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ہم بد نصیب ہیں کہ اس سے کما حق ہو مستفید نہیں ہوتے ہیں۔ یہ تیری آیات بینات کس قدر رحمت کی برکھا برسا رہی ہیں، یہ سوچ کر میں رو پڑوں۔ کیا کبھی ایسے ہوا ہے؟ کیا کبھی ایسے ہوا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی نماز جیسی کبھی ایک دن میری نماز ہو گئی ہو کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، وفی صدرہ عزیز کعزیز المرجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک سے اس طرح کی آوازیں سنائی دیں جیسے ہنڈیا کے کھولنے کی آواز ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل سجدے کے عالم میں روئی جا رہے تھے۔ کیا کبھی میری اور آپ کی یہ کیفیت بنی ہے؟
میرے پیارے محترم بھائیوں، کیا یہ انداز میں نے اور آپ نے کبھی دیکھا ہے اپنا کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم قیام فرما رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے رکوع کر رہے ہیں، سجدہ فرما رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، اور کبھی یہ انداز اور عالم بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ایک آیت کے اوپر اتنا غور فرمانے لگ جاتے۔ 7ویں پارے کی ایک آیت ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ مالک قیامت کے دن پوچھیں گے، اے میرے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا مجھے رب بنا لو، میری والدہ کو رب بنا لو اور پوجو؟ تم عیسیٰ علیہ السلام رب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، مالک میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے، یہ ان کی خود ساختہ باتیں ہیں، میں نے ایسی تعلیم نہیں دی ہے، اور اے اللہ اگر میں نے کچھ کہا ہوتا تو تجھے تو معلوم ہوتا، لہٰذا میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اور اس کے بعد حکم ہوگا، ارشاد ہوگا، فرمان ہوگا، اے اللہ ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے، فإنہم عبادک، تو یہ تیرے بندے ہیں، تو دے سکتا ہے، وإن تغفر لہم، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو غالب ہے، تو مجبور نہیں ہے، تو مجبور نہیں ہے، تو کسی کا مقہور نہیں ہے، اللہ تو غالب حکمت والا ہے، معاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہ آیت دہرا رہے ہیں اللہ کے سامنے، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو دے، تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مسلسل ایک آیت، کبھی میں نے اور آپ نے ایک آیت کے اوپر بار بار غور کیا ہے، بار بار قرآن میں پڑھی، اور تو اور بھائیوں یقین جانیں ہم نے تو ساری زندگی قل ہو اللہ کے ساتھ ہی گزار دی ہے۔ کوئی شک نہیں کہ 10 پاروں کا اجر حاصل ہوتا ہے ایک مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنے سے، لیکن کیا دوسرے قرآن پہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے؟ ہم نے اس سے مستفید نہیں ہونا ہے؟ رب نے اس میں کیا فرمایا ہے؟ نبی علیہ السلام جن کے قلب اطہر پہ قرآن نازل ہوا، آپ کبھی کبھی یوں کیفیت بناتے، مسلسل ایک ہی آیت کو درجنوں مرتبہ پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے آپ کی ہچکی بند گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرمانے لگے، اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی۔ نبی عیسیٰ علیہ السلام تو فرما رہے ہیں اللہ تم معاف کرے تو تیری مرضی، تو عذاب دے تو تیری مرضی، لیکن میں یہ درخواست کرتا ہوں اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دینا، کچھ نہ کہنا، اللہم امتی اللہم امتی۔ اس قدر گڑ گڑائے اور رونے لگے، چلانے لگے، چیخنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکی بن جاتی ہے، اوپر سے جبریل نازل ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں، اللہ نازل فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کے نبی جی کیا چاہتے ہیں، اب آپ کی تمنا کیا ہے، اب آپ چاہتے کیا ہیں، آپ کا مطالبہ کیا ہے، آپ کی خواہش کیا ہے، آپ کی چاہت کیا ہے، فرمانا کیا چاہتے ہیں، رب سے کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا ایک ہی بات ہے، اللہم امتی اللہم امتی، میری امت کو عذاب نہیں ہونا چاہیے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لے، میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں اللہ اس کو عذاب سے محفوظ فرما لے۔ اللہ میں عذاب کی نسبت اپنی امت کی طرف نہیں کرنا چاہتا۔ حکم ہوا اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ۔ اے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نے یہ قرآن پہ غور کیا ہے، عذاب اور رحمت کی بات، معافی اور سزا کی بات بار بار رب کے سامنے رکھی ہے، اور پھر اپنی امت کی معافی مانگی ہے، تو ہم یقین دہانی کرواتے ہیں اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، سونےوں اسی تہاڈی امت دے معاملے چ تانوں راضی کر دیاں گے۔
یہ قرآن پہ غور کرنے کے بعد مسلسل دعا کے بعد اللہ کا انعام ملا ہے، سونےوں ہم آپ کو راضی کر دیں گے، وَلَا نَسُوءُكَ ہم آپ کو پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ یہ انعام کب ملتا ہے میرے شیخم کے بھائی؟ یہ انعام تب ملتا ہے جب میں قرآن پہ غور کروں گا اور اس کے بعد رب کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا، جب مجھے قرآن سن کے رونا آئے گا، جب مجھے میری نماز میں کبھی رونا آئے گا، جب آنکھ سے آنسو اللہ کے ڈر کی وجہ سے نکلے گا، تب میری قدر و منزلت اللہ کے ہاں ہوگی، میری بات کی قدر و منزلت اللہ کے ہاں ہوگی، جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے رونے کی قیمت ادا ہو گئی۔ اللہ فرماتے جو آپ نے کہا ہم نے قبول کیا، ہم امت کو عذاب نہیں دیں گے بلکہ آپ کو امت کے حوالے سے راضی فرما دیں گے۔ اللہ ہمیں بھی یہ خشوع اور یہ خشیت الہی کی کیفیت عطا فرمائے۔ حضرات یہ کب ہوتی ہے؟ یہ کیفیت کب بنتی ہے؟ یہ تب بنتی ہے جب بندہ اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل کر لے۔ جس بندے نے رب کی توحید کے بارے میں، اس کے ناموں کے بارے میں، اس کے جلال کے بارے میں، اس کے جبار و قہار ہونے کے بارے میں پڑھا ہی نہیں ہے، وہ کیسے اللہ کی معرفت سے ڈرے گا، روئے گا؟ جس نے رب کی رحمت کی انتہا دیکھی ہی نہیں ہے، سنی ہی نہیں ہے، پڑھی ہی نہیں ہے، جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قیامت کے دن ایسی گھڑی بھی آئے گی رب اپنے گناہگار بندے کو قریب کر کے کہیں گے میرے بندے بتا تو نے یہ کیا، وہ کہے گا کیا، تو نے یہ بھی کیا، وہ کہے گا اللہ جی یہ بھی ہو گیا۔ اللہ گنوائے جا رہے ہیں، وہ پشیمان و پریشان گنتا جا رہا ہے، اقرار کیے جا رہا ہے اللہ یہ بھی کیا۔ رب فرمائیں گے دنیا میں بھی پردہ پوشی میں نے کی، آج بھی پردہ ڈالتا ہوں، جاؤ جنت میں چلے جاؤ حالانکہ تم گناہگار ہو۔ جب میں اپنے رب کی رحمت سے واقف ہی نہیں ہوں تو مجھے اس کی رحمت اور اس کی صفت رحیمی کریمی کو سن کر پڑھ کر کیسے رونا آئے گا؟ یہ تو تبھی آ سکتا ہے جب رب کی پہچان حاصل ہو، اس کی ذات کی پہچان ہو، اس کی صفات کی پہچان ہو، اس کے رحیم و رؤوف ہونے کی، ذوالجلال والاکرام ہونے کی پہچان حاصل ہو۔ ہاں اس کے بعد تب یہ رونا آتا ہے جب انسان کو اپنی ذات کی معرفت اور پہچان حاصل ہو۔ ذات کی پہچان، کبھی مجھے اور آپ کو خاص اپنی ذات کے اوپر سوچنا چاہیے، اور وہ تنہائی میں سوچ ہوتی ہے کہ میں کیسا ہوں، میرے رب کی عنایات کیسی ہیں، میرے رب کی رحمتیں کیسی ہیں، میرا کردار کیسا ہے، رب کا رویہ کیسا ہے، اور میرا رویہ اپنے رب کے بارے میں کیسا ہے۔ رب کی پہچان کے بعد بھی رونا آتا ہے، اپنی ذات اور اپنے احوال و آثار اور اپنا کردار جاننے کے بعد بھی انسان کو رونا آ جاتا ہے، انسان کی کیفیت بن جاتی ہے۔ اور ہاں اللہ کے دین قرآن و حدیث کو غور سے پڑھنے سے بھی انسان کی یہ کیفیت بن جاتی ہے۔ آج نماز پڑھتے ہیں، اس میں بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی دل کہتا ہے، میری اور آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ نماز میں دعا نہیں کی۔ حالانکہ اس کو اور مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ نماز کے اندر درجنوں دعائیں میں نے کی ہیں، چونکہ پتہ ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے کہاں کیا ہے، مانگا کیا ہے، کون کون سی دعائیں تھی، نماز میں نے اپنے رب سے کیا باتیں کی ہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنے رب سے باتیں کی ہیں، وہ تو حاضری لگوانے آیا تھا۔ یہ پتہ ہی نہیں ہے مجھے آج کہ رب کے سامنے میں باتیں کرنے آیا تھا، گفت و شنید کرنے آیا تھا، کچھ میں نے کہا، کچھ آگے سے میرے رب نے فرمایا ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، حدیث کہتی ہے رب فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی ہے۔ بندہ ادھر سے بات کر رہا ہے، رب سن کے آگے سے جواب دے رہے ہیں، لیکن مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ میری اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔ فرمایا سب سے زیادہ قریب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، گویا کہ اللہ کے قدم مبارک میں اپنا سر رکھ کے انسان اپنی ساری عزت کو رب کے سامنے، اپنے سارے مقام و مرتبے کو رب کے سامنے جھکا کے اللہ سے
معافی مانگ رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. اس میں سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد ہمیں مسنون دعائیں بھی کرنی چاہیے سجدے کی حالت میں، لیکن عربی کے اندر مسنون دعائیں. اللہ اکبر، جب مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے ساری نماز پڑھ لی ہے تو میں نے دعا کی، اللہ کے سامنے کوئی مناجات، کوئی حاجات، کوئی خواہشات، کوئی مطالبات کچھ رکھا ہی نہیں ہے، حالانکہ رکھا ہے لیکن مجھے پتہ نہیں ہے، تو پھر میری کیفیت نہیں بنے گی. کیفیت کب بنے گی؟ جب مجھے پتا ہے میں رب کو اب یہ کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، میرا رب سب سے زیادہ عظمت والا ہے، میرا رب سب سے عظیم ہے، اور وہ سارے شرک سے پاک ہے، وہ غلاظت سے پاک ہے، وہ مشرکوں کے شرک سے اور نجاست سے پاک ہے، اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے. جب مجھے پتا ہوگا میں یہ کہہ رہا ہوں التحیات للہ والصلوات والطیبات، مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، بدنی اور جسمانی عبادتیں بھی صرف اللہ کے لیے ہیں، قولی اور بولی ہوئی عبادت بھی جو زبان سے ادا ہوتی ہے وہ بھی ساری اللہ کے لیے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو تنہا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. جب وہ درود پڑھ رہا ہوتا ہے پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سوچ کر پڑھ رہا ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر، ان کے پورے خاندان پر اللہ اپنی رحمتوں کا خاص نزول فرما. جب محبت سے یہ نسبت ظاہر کرتا ہے نا، مجھے محمد سے بھی محبت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آل محمد سے بھی محبت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اصحاب محمد سے بھی محبت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر انسان کی کیفیت بن جاتی ہے. لیکن آج کیا ہے؟ الا ماشاء اللہ، نہ رب کی پہچان اور معرفت، نہ اپنی ذات کے اور کردار اور گناہوں کی معرفت اور پہچان، نہ ہی اللہ اکبر اپنی عبادات کا جائزہ ہے، اور نہ ہی قرآن و سنت کے اوپر غور ہے کہ جب ہم نے قرآن سنا ہے تو یہ کیا کہہ رہا ہے، قرآن پڑھا ہے تو اس میں کیا کہا جا رہا. پارہ نمبر 7 شروع کریں. پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں عیسائیوں کے سامنے قرآن پڑھا گیا. کہاں پہ پڑھا گیا؟ اور عیسائی بھی عام نہیں، کون؟ بادشاہ کے سامنے قرآن پڑھا گیا، نجاشی کے سامنے قرآن پیش کیا گیا. سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضی شیر خدا کے بھائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سورہ مریم کی آیات تلاوت کی. کیسے ہو سکتا تھا کہ قرآن سمجھ آ رہا ہو اور آنکھیں گیلی نہ ہوں؟ وہ غور کریں اور آنکھوں کی کیفیت بدل نہ سکے، یہ ہو نہیں سکتا. آج بھی یہی ہے، میں غور کروں اور کیفیت بن نہ پائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ تبھی ہوگا جب ہم غور و فکر کریں گے اور سمجھیں گے. جب دیکھا قرآن یہ کہتا ہے، انجیل یہ کہتی ہے، تو ماننے پہ مجبور ہوا اور کہا ایک تنکے کے برابر بھی اس میں کمی بیشی نہیں ہے. جو عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے وہی عقیدہ آپ کے قرآن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک پہ نازل ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی جو حیثیت و حقیقت قرآن نے بیان کی ہے، ایک ذرہ عیسیٰ علیہ السلام نہ اس سے کم تھے نہ اس سے بڑھ کر تھے. قرآن سنا، 7ویں پارے کا پہلا حصہ اور پہلی آیت اللہ کہتے ہیں غیروں نے قرآن سنا، وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ سنتے ہیں مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو تمہارے رسول پہ نازل ہوا ہے، تَرَى أَعْيُنَهُمْ، تو آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، کہ وہ غمگین ہو کر رونے لگتے ہیں، آنکھیں بہہ رہی ہوتی ہیں. یہ نہیں کہا گیلی ہو جاتی، یہ نہیں کہا آنکھوں آنسو نکلتے ہیں، تفیض فرمائے وہ بہ پڑتی ہیں. آج ہماری کیفیت، میری اور آپ کی کیفیت الا ماشاء اللہ.
जिनको अल्लाह ने ये कैफियत दी है, मुबारक हो जिनकी कैफियत बन गई है। और अगर नहीं बनी तो अभी भी 10 दिन बाकी हैं भाइयों, अब से ही बनाना शुरू कर दें। एक गवाही तो मेरे और आपके पास जरूर होनी चाहिए ना, कि जो मेरा रब देख रहा हो या मैं देख रहा हूं, सिर्फ आप देख रहे हो और आपका रब देख रहा हो, आप और आपके रब के दरमियान में ये राज और न्याज की बात हो। बंदा रो रहा है, रब के डर से रो रहा है, कोई और लालच नहीं है, कोई और करीबी अजीज के जुदा होने का गम नहीं है, पैसे छिन जाने का गम नहीं है, खाने कम मिलने का गम नहीं है, जमीन जायदाद हड़प हो जाने का गम नहीं है, कोई सेहत का गम नहीं है। आज मेरा बंदा रो रहा है सिर्फ रब के इकराम की खातिर, रब के जलाल को सोचकर, उसके खौफ को देखकर। तो रब कहते हैं वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो मेरे से डर के रोता है, मेरे सामने खड़े होने का सोचकर तसव्वुर ज़हन में लाकर रो पड़ता है कि यार मैं रब के सामने खड़ा हूंगा, मुझे जवाब देना पड़ेगा, जो ये डर के रो पड़ता है। फरमाया जो डर जाए हम उसको 2 जन्नतें और 2 बाग इनायत फरमाएंगे। इसलिए रोना है कि रब राजी हो जाए। परेशानी में तो सब रो पड़ते हैं, करीबी वफात पे तो सब गमजदा हो जाते हैं, और होना भी चाहिए। करीबी रिश्तेदार के जुदा होने पे तो सबकी आंखें बरस पड़ती हैं। माल छिन जाए, जायदाद हड़प हो जाए, कोई जालिम जुल्म करने पे आ जाए तो हर कोई रो पड़ता है। लेकिन इस रोने की कदर वो नहीं है जो उस रोने की है। नबी गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते, फरमाया आईनानी, 2 आंखें ऐसी हैं कि अल्लाह ने उनके ऊपर जहन्नम की आग को हराम करार दिया। एक वो आंख जिससे आंसू अल्लाह के डर से निकल आए, अगर नहीं निकला तो आज से हम निकालने की कोशिश करेंगे। ये मैंने कोशिश इसलिए कहा है, मैंने खुद से नहीं कहा। नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते, रोया करो, अगर रो ना पाओ फतबाकू, रोने की एक्टिंग ही कर लिया करो। मैं दुआ कर रहा हूं रब के सामने, रोने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए कैफियत बनाई है, नहीं बनी तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कैफियत बनाने की कोशिश तो करो। फतबाकू का मतलब है मसनूई तौर पे थोड़ी सी कोशिश करना, रोने के करीब करीब कैफियत बनाना। और ये कब होती है? जब सारी सोचों से बंदा अलग थलग हो जाए। गोया के नबी अलैहिस्सलाम यहां ये सबक दे रहे हैं कि कभी तन्हाई में दुआ किया करो। हम तो सिर्फ इस बात पे लगे हुए हैं ना कि नमाज हुई, कारी साहब दुआ, और उसका भी अंदाज मैंने आपको पहले भी इशारा किया हुआ है। किसी की तवज्जो है, किसी की कम है, कोई छत की तरफ देख रहा है, किसी के हाथों की कैफियत और है, किसी के हाथों की कैफियत और है, किसी के सोच की कैफियत क्या है वो अल्लाह ही जानता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हम तो लगे हुए हैं सिर्फ इस दुआ के ऊपर। सच्ची बात है, क्या जी है कि नहीं? हाजी साहब गलत बात। आज मैंने तो दुआ इसको ही समझ लिया है, इफ्तारी का टाइम है, मौलवी साहब दुआ करा रहे हैं, नाल कर ली। नमाज के बाद दुआ हुई है, कारी साहब करवा रहे हैं, मैंने कर ली। किसी और जगह खुशी गमी में शामिल हुए हैं, दुआ हो रही है, आमीन कह दिया। सिर्फ और सिर्फ इसको ही दुआ कहा है। हालांकि यहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे और आपको क्या समझा रहे हैं? तन्हाई में मांगना है, मांगने वाला हो और जिससे मांगा जा रहा है वो हो, बस और बस सिर्फ वही हो, तो फिर इस दुआ की कदर है। कितनी कदर है? फरमाया एक मक्खी के पर के बराबर भी अगर अंदर से जर्रा निकल आया। शेखम के भाई गौर फरमाओ, एक मक्खी के पर के बराबर भी अगर जर्रा निकल आया, हल्की सी आंख नम हो गई, फरमाया जहन्नम की आग जिसे सारी जमीन के कायनात के समंदर भी ठंडा ना कर सके, ना बुझा सके, इस छोटे से कतरे से हम उसको बुझा देते हैं, आपके लिए जहन्नम को हराम करार देते हैं। और दूसरी वो आग जो अल्लाह की राह में फी सबीलिल्लाह जिहाद किताल में
وہ اللہ کے بندوں کا پہرا دیتے ہوئے رات گزار دے، اس جاگنے والی آنکھ کی بھی بڑی قدر ہے۔ آج جاگ رہے ہیں نا انشاءاللہ، یہ پچھلے دنوں میں بھی جاگے ہیں اور اب تو انشاءاللہ 10 دن مسلسل جاگنا ہے۔ شیڈول بدل لیں، آرام ختم کر دیں ہم، اور یقین جانیں جس بندے کا شیڈول ڈسٹرب نہیں ہوا رمضان میں، سمجھو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ جس کا رمضان سے پہلے والا شیڈول رمضان کے آنے کی وجہ سے تھوڑا بہت بھی ڈسٹرب نہیں ہوا، نہیں ہلا، چینج نہیں ہوا، اور اس کا آرام میں بھی خلل نہیں آیا، تو پھر سمجھو وہ ابھی رحمت سے دور ہے۔ اور جس کا شیڈول بدل گیا ہے، کبھی وہ کہتا ہے نیند پوری نہیں ہے تو سمجھو کچھ ہے، کبھی وہ کہتا ہے روزوں کی وجہ سے فلاں فلاں کام نہیں ہو سکے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ رحمت کی بات ہے۔ جس کی وجہ سے آپ نے اپنے شیڈول بدلے ہیں، وہ اپنے اوپر تحریر بدل دے گا، وہ آپ کی قسمت بدل دے گا، وہ آپ کا مقدر بدل دے گا۔ میں اپنا شیڈول ڈسٹرب نہیں کرتا، میں اپنا آرام ڈسٹرب نہیں کرتا، تو پھر وہ بھی جو لکھ رکھا ہے اس نے وہ لکھا ہوا ہے، وہ نہیں بدلتا ہے۔ حدیث میں آیا نا کہ دعا کے بغیر کوئی چیز بھی تقدیر کو نہیں بدل سکتی۔ اس کا مطلب کہ ایسے آپشنز ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ میرا بندہ دعا کرے گا اور میں نے اس کا یوں نہیں یوں لکھ دینا ہے، میں نے بدل دینا ہے، لیکن تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ دعا کرے گا تو بدلے گا، ہم اپنا کام کریں گے تو اوپر سے کام ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ضرور اپنا شیڈول ڈسٹرب کریں، اپنے آرام میں خلل ضرور لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آج سے وہ خوبصورت ترین ایام شروع ہونے جا رہے ہیں، اور یہاں بھی ایک خلل ہے کہ میں نے بس یہ سوچ رکھا ہے، بلکہ میں نے نہیں، ہر کسی نے کوئی رات رکھی ہوئی ہے، کسی نے کوئی رات رکھی ہوئی ہے۔ کوئی کہتا ہے جی 27ویں پکی، جی میں 27ویں جاگنی۔ کوئی کہتا ہے کہ رمضان کی آخری رات میں نے تو اپنے مشاہدے میں یہ غور کیا ہے کہ 29ویں رات، اور ہم ہر رات میں نہ غور کر رہے تھے۔ اس لیے تو غور ویسے کرنا چاہیے کہ جو حدیث میں نشانیاں آئی ہیں، بھلا مجھے یہ میسر آئی ہے یا نہیں، میں خوش ہو جاؤں، اس لیے تو غور کرنا چاہیے۔ لیکن اس لیے غور کرنا کہ اگر یہ وہ ہو گئی ہے تو میں ایزی ہو جاؤں، یہ غلط ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، 5 راتیں اللہ نے دی ہیں، 5۔ اگر کسی شخص کو 5 چابیاں تھما دی جائیں، 5 چابیاں، 5 چابیاں، یہ 5 چابیاں ہیں، اگر کہا جائے کہ یہ 5 چابیاں ہیں اور ان میں اس خزانے کی چابی موجود ہے، کوشش کر لیں، آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے تو قاری صاحب آپ 1 لگائیں گے، 2 لگائیں گے، یا کتنی لگائیں گے؟ جی حکیم صاحب کہتے ہیں 5 انشاءاللہ۔ جب ہمیں بتا دیا گیا ہے یہ 5 راتیں ہیں، اس میں ایک یقینی ہے جس میں قرآن نازل ہوا، لیلۃ القدر، اور قدر و منزلت والی اور قسمتوں والی رات ہے، تو پھر ہم کیوں ٹیک لگا لیتے ہیں ایک رات کے اوپر؟ کیوں ترلے مارتے ہیں کہ ایک سے ہی گزارا ہو جائے؟ ہمیں ہر رات کی کوشش کرنی ہے، کہو جی انشاءاللہ۔ ہمیں ہر رات میں رب کو منانا ہے انشاءاللہ، اور 83 سال 4 مہینوں سے بھی زیادہ عرصے کی عبادت کا اللہ سے ثواب پانا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ آج رات سے آغاز ہو جانا ہے، اور رات کا آغاز شیخ الوی صاحب نے اس دن بتایا تھا، رات کا آغاز کب ہوتا ہے؟ بولیں جی کب؟ مغرب کی اذان سے رات شروع ہو جاتی ہے، نہ کہ یہ کہ تراویحوں سے فری ہو کے، کھانے سے فری ہو کے 12 بجے آغاز ہوگا، نہیں، افطاری سے اگلے دن کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا اہتمام کب سے شروع ہونا ہے؟ آج مغرب سے، اللہ کے فضل و رحمت سے ہر رات رب کے سامنے جھکنا ہے۔ اور وہ بیان یہ شیخ صاحب کا، میں آپ سے عرض کروں گا، شیخ الوی صاحب کا وہ فرمان اور بیان جو پرسوں یوم بدر میں انہوں نے بیان کیا ہے، کیا نام ہے آپ صاحب؟ MA اسلامک سینٹر، MA اسلامک سینٹر، اسی طرح دار التوحید اسلامک سینٹر رائے، یہاں سے آپ کو سننا چاہیے، اپنے پاس رکھنا چاہیے، گھر والوں کو سنانا چاہیے لیلۃ القدر کی قیمت کیا ہے اور ہمیں اس میں کیا کرنا ہے، ہم نے وہ رات کیسے گزارنی ہے۔ میں وہ باتیں دہراتا نہیں ہوں،
آپ ضرور اس کو سماعت فرمائیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں. اللہ کریم ہم سب سے قبول فرمائے. چند لمحات مجھے اور دیجئے، بات مکمل کرنے دیجئے. احباب گرامی، جب رب کی معرفت یا پھر اپنی ذات اور کردار کی معرفت حاصل ہو جائے یا قرآن و سنت کی معرفت حاصل ہو جائے تو پھر انسان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آنکھیں بالآخر کبھی نہ کبھی تو نم ہو ہی جاتی ہیں. نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو نہیں فرمایا کرتے 7 بندوں کو عرش عظیم کا سایہ ملنا ہے. اللہ اس لسٹ میں ہمارا نام بھی درج فرما دے. ان میں ایک وہ شخص ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، تنہا بیٹھ کے ذکر کرتا ہے. کیسے ذکر کرتا ہے؟ ابھی بات ہوئی، دعا بھی کہاں؟ تنہائی میں. ذکر بھی کہاں؟ کوئی شک نہیں، سامنے بھی تسبیح پھیر سکتے ہیں، کسی پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ اس نے سامنے کیوں کیا ہے، یہ دکھلاوے کی عبادت کرتا ہے. نہیں، کسی کے دل کی کیفیت مجھے اور آپ کو معلوم نہیں، لیکن اس کی منزلت اپنی جگہ ہے اور اس تنہائی کے ذکر کا مقام اپنی جگہ ہے. فرمایا یہ تنہا بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے. ففازت، یہ اعتکاف کیوں ہے؟ یہ خیمے لگانے کیوں ہیں؟ ہم خیموں میں رہنا کبھی بھی پسند کرتے ہیں، بلکہ جو باہر لوگوں نے خیمے لگائے ہوتے ہیں نا، مجبور لوگوں نے، ہم ان کو باتیں کرتے ہیں کہ یہ غریب لوگ ہیں، کہتے ہیں نا. اور یہاں پر ہم اس سے بھی سادہ خیمے کپڑے کے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ صرف اس پرائیویسی کے لیے. یہاں اللہ کے کوئی مہمان بیٹھ رہے ہیں کہ نہیں؟ انج نہ کرے کہ کوئی بھی مہمان نہ بیٹھے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ اللہ کے مہمان ہیں، ان سے ہم نے دعائیں بھی کروانی ہیں. اللہ کے مہمان بیٹھیں گے تنہائی میں گوشہ نشین ہو کر. فرمایا ذکر اللہ خالیا، تنہا بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے. ففازت عیناہ، اور آنکھیں بہہ پڑتی ہیں. عرش عظیم کا سایہ اس کو ضرور ہم عطا کریں گے. احباب گرامی، آج کسی کے غم کی کیفیت دیکھ کے تو رونا آ جاتا ہے، اور تو اور شعر سن کے رونا آ جاتا ہے. شعر سن کے. اور تقریباً کوئی 5 برس یا اس سے زیادہ کا وقت ہو گیا، مجھے کسی بھائی نے بتایا تھا کہ ایک ڈرامہ یا کوئی پروگرام وہ بنا ہے اور اس میں کوئی ایسا سین اور منظر پیش کیا گیا، مجھے اب نام بھول گیا ہے، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہ ڈرامہ تھا. سب جانتے کہ یہ بالکل مصنوعی سین ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ پروگرام ختم ہوا تو درجنوں لوگ ٹی وی پر موجود تھا، مجھے اس کا نام نہیں پتا، آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، وہ شخص بھی اور وہ ڈرامہ یا پروگرام بھی. وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت سارے لوگ جو دیکھنے والے، سر جی، جو دیکھنے والے لوگ تھے نا، وہ منظر دیکھ کر رو پڑے تھے. آپ اندازہ فرمائیں، یعنی رونے والوں کو بھی پتا ہے کہ یہ اس کا نام ہی کیا ہے، وہ ڈرامہ. کیا ہے جی؟ ڈرامہ. ڈرامہ سن کے تو مجھے رونا آتا ہے، کوئی پریشان کن سین دیکھ کر تو میں رو پڑتا ہوں، کبھی قرآن سن کے کیوں نہیں روتا؟ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، آپ غور فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 23ویں پارے کا آخری صفحہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے خوبصورت حدیث نازل فرمائی ہے. حدیث بات کو کہتے ہیں، گفتگو کو کہتے ہیں، یہاں قرآن کو حدیث کہا گیا ہے. اللہ نے اوپر سے سب سے بہتر بات نازل فرمائی، قرآن نازل کیا. آگے کیا فرمایا؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس کو سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. یہ رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں ہمارے 20 دنوں میں؟ اگر ہوئے ہیں تو الحمدللہ، نہیں تو سوچیں، کچھ تو سوچیں ہم کیوں نہیں رونگٹے کھڑے ہوئے. آگے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. ثم تلین جلودہم وقلوبہم، فرمایا پھر ان کے جسم، جلود کہتے ہیں چمڑی کو، اوپر والے جسم، وقلوبہم اندر کی چیز کو کہتے ہیں قلوب یعنی دل. فرمایا وہ اندر باہر سے اس کے بعد نرم ہو جاتے ہیں. قرآن سن کے اندر بھی نرم اور باہر بھی نرم، ظاہر بھی نرم اور باطن بھی نرم. کیا سن کر بھائیو؟ کیا سن کر؟ قرآن سن کر. تو میں آپ سے ادباً درخواست کرتا ہوں، ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں.
حدیث کو خود پڑھنے کی کوشش کریں, پھر ہماری کیفیت بدلے گی. اللہ کی معرفت اور توحید اور عقیدہ توحید کو پڑھیں اور اس کی صفات کا علم حاصل کریں, قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں, تب کیفیت بدلے گی. اور اپنے کردار پر نظر ثانی کرنے کی کوشش فرمائیں, میں کیسا ہوں, میرے رب کی عنایات کیسی ہیں, تب رونا آئے گا. اور لمحات اور آخری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو کبھی یہ بھی کیفیت ہو جایا کرتی. صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا, سجدہ کیا, سجدہ کیا, آپ نے اس قدر سجدہ طویل کر دیا کہ ہمیں تھوڑا سا سر اٹھا کے دیکھنا پڑا, شاید کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہیں آخری سفر پہ نہ روانہ ہو گئے ہوں, رب کے حضور پیش نہ ہو گئے ہوں. لیکن میں نے دیکھا تو اللہ کے نبی ابھی سجدے کے عالم میں تھے. اپنے آپ سے ہم پوچھیں, 20 دن گزر گئے اور کم باقی ہیں, ایک سجدہ بھی میرا اور آپ کا ایسا ہوا ہے؟ ایک سجدہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر دن کوئی نہ کوئی مثال ہونی چاہیے میرے اور آپ اللہ کے درمیان. لیکن اگر نہیں تو کوئی ایک مثال تو ہو. جیسے عربی شاعر کہتا ہے, هل لك سر عند الله بينك انت وبين الله, کیا تیرے اور تیرے رب کے درمیان کوئی ایسا راز ہے جس کو صرف تیرا رب ہی جانتا ہو یا تو جانتا ہو؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها الا الله, کیا کوئی ایسا روپیہ تو نے کبھی دیا ہے, ایسا صدقہ کبھی کیا ہے جس کو صرف تیرا رب جانتا ہو, جس کے لیے تو نے خرچ کیا ہے؟ کوئی ایک مثال تو ہونی چاہیے. احباب اور میرے اعزاء و اقارب بھائیوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ بھی آپ نے سن رکھا ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی صحابی سے کہتے ہیں, اے میرے دوست مجھے قرآن سناؤ. قرآن پڑھنا بھی عبادت, قرآن سننا بھی عبادت. جو کہتا ہے کھڑا نہیں ہو جاتا بیٹھ کے سن لے, لیٹ کے سن لے, مرکز نور توحید میں لیٹ جائے اور قاری خلیل صاحب کا قرآن سنتے جائے, یہ بھی عبادت ہے. نماز کی کیفیت میں نہیں آپ آ سکتے, آپ پلر کے ساتھ ٹیک لگا کے تراویح پڑھنے والوں کے پیچھے ویسے ہی بیٹھ جائیں, قرآن سنتے جائیں, آپ بھی عبادت میں شریک ہے. پریشان نہ ہو, کوئی کیا کہے گا, آپ کی کیفیت نہیں ہے, آپ کی حالت نہیں ہے, آپ کی بیماری اجازت نہیں دی, آپ کی صحت اجازت نہیں دی, آپ قرآن تو سن رہے ہیں, سماعت تو کام کر رہی ہے, آپ بیٹھ تو سکتے ہیں, وقت تو دے سکتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مینوں قرآن سناؤ. اللہ کے نبی جی قرآن آپ پہ نازل ہوا, میں سناؤں؟ کہا ہاں میرا دل چاہتا ہے تو مجھے سنا. قرآن پڑھتے جا رہے ہیں, سورۃ النساء شروع کر دی, چوتھے پارے کے آخر سے شروع ہوتی ہے, ایک پاؤ وہ 5ویں کے شروع سے, جب تیسرے صفحے پر پہنچے نا جہاں پہ یہ ذکر ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, کیسا منظر ہوگا کہ جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے. گواہ, اس امت کی گواہی دو, کردار ان کا بتاؤ, ان کا رویہ بتاؤ, ان کا ری ایکشن کیا تھا آپ کی تبلیغ کے بعد بتاؤ. فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, ان لوگوں کے بارے میں گواہی دینے کے لیے ہم آپ کو لائیں گے, آپ سے ہم پوچھیں گے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیسا رویہ کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے, مسلسل رونے لگ گئے, روئے جا رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسبک, اے میرے صحابی بس کر دے, اب نہیں سنا جا رہا, اب نہیں سنا جا رہا, اب سنانا بند کر دے. کیا کبھی سننے کے بعد میں نڈھال ہوا ہوں؟ کیا کبھی قرآن سن کر آپ نڈھال ہوئے ہیں تو مبارکباد کے حقدار ہیں, نہیں ہوئے تو اس کیفیت کو اپنانے اور بنانے اور اختیار کرنے کی کوشش فرمائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرما دیا, جو اس کی خیر سے محروم ہو گیا, اصل محروم تو وہ ہے, محروم کہتے ہیں بد نصیب کو, رحمت سے محروم. فرمایا من حرمها فقد حرم الخیر کلہ, جو لیلۃ القدر سے محروم ہو گیا وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا. اللہ ہمیں ایسی محرومی سے محفوظ فرمائے.
اللہ ہمیں آخری ایام اور آخری لحظات اور لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب کو منانے کے لیے رونے اور اپنی کیفیت کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم۔